बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि गुज़श्ता रात निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस करबला गामी शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, शुरा की बड़ी तादाद गामी शाह पहुंची। गामी शाह में सबीलों और लंगर का वसी इंतजाम किया गया। तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ करबला गामे शाह के बाहर, जहाँ आपसे कुछ देर कबल जो मरकज़ी जुलूस जो गुज़िश्ता रात शुरू हुआ था जो अंदरून लाहौर निसार हवेली से, वो यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। जबकि जो मरकज़ी जुलूस है वो गुज़िश्ता रात अंदरून लाहौर निसार हवेली से बरामद हुआ और मुख्तलिफ तकरीबन 100 के करीब जो इमाम बारगाहें हैं अंदरून लाहौर के अंदर उधर से गुजरता रहा और उधर जो है वो ज़ियारत ले जाई जाती रही। जबकि अब से कुछ देर कबल नमाज मगरिबैन जो है वो करबला गामे शाह के बाहर अदा की गई और उसके बाद जो है ज़ियारत को करबला गामे के अंदर लेके जाकर जो मरकज़ी जुलूस था उसको इख्तिताम पजीर किया गया। जबकि इस वक्त जो है वो शाम गरीबा मस्जिद जो करबला गामे शाह है उसके अंदर जारी है। जबकि ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त भी करबला गामे शाह के बाहर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर लंगर और सबीलों का बड़ा वसीन इंतज़ाम है। उसके अलावा भी जो ज़ायरीन है वो आकर यहाँ पर रुक रहे हैं, जिसके जो पुलिस है जिनको खड़े होने वालों को जो है वो हटा रही है। जबकि जो अंदर जाना चाहते हैं करबला गामे शाह के अंदर उसकी जो है बाकायदा चेकिंग के बाद उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। जबकि अगर मैं लंगर और सबीलों की बात करूं तो यहाँ पर इस वक्त भी जो है लंगर और सबीलों का बड़ा वसी इंतजाम किया गया है, ताकि आने वाले जो ज़ायरीन हैं उनको किसी भी किस्म की जो मुश्किलात है वो देखने में सामने ना आए। जी शुक्रिया हमजा। 10 मुहर्रम हराम का मरकज़ी जुलूस करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया। अज़ादारों के लिए खाने का बड़े पैमाने पर एहतमाम किया गया। हलवा पूरी, नान हलीम और चावल कसीर तादाद में शहर के मुतादिद मकामात पर तकसीम किए गए। दूध, जामे शीरी और संदल के मशरूबात की सबीलें भी लगाई गई हैं। शोहदाए करबला की याद में पकाए गए खानों से बड़ी तादाद में लोग मुस्तफ़ीद हो गए। शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए शहर भर के मुख्तलिफ मकामात पर सबीलों और लंगर का खसूसी एहतमाम किया गया। हलवा पूरी, जलेबियाँ, नान हलीम और चावल कसीर तादाद में शहर के मुतादिद मकामात पर तकसीम किए गए। दूध और जामे शीरी, संदल के मशरूबात की सबीलें भी लगाई गईं। अज़ादारों का कहना है कि मुहर्रम उल हराम में सबील और लंगर तकसीम करने का मकसद अहले बैत की भूख और प्यास के साथ साथ उनकी इस्लाम के लिए दी गई बेमिसाल कुर्बानियों की याद ताज़ा करना है। शहरियों का कहना है कि इमाम हुसैन की याद में ये लंगर ताक़यामत जारी रहेगा। ये हम सुबह 9 बजे के शुरू हुए, हमें कोई रात को 1-2 बज जाने हैं। ये मुसलसल चलता ही रहेगा, ऐसे वाम आती रहेगी। हज़रत इमाम हुसैन की याद में लंगर मनाया जाता है, उनके दिन मनाया जाता है। और हम तकरीबन ये 9वें मुहर्रम सुबह 9 बजे से शुरू करते हैं और 10वें मुहर्रम रात 12 बजे तक जो है ना हमारा ये लंगर चलता है। शोहदाए करबला की याद में लगाए गए लंगर से हज़ारों की तादाद में लोग मुस्तफ़ीद हुए। शोहदाए करबला की याद में नज़र नियाज का सिलसिला जारी है। मुल्क भर की तरह शहर लाहौर में भी वसी लंगर का इंतज़ाम किया गया है। समनाबाद के इलाके जिना पार्क में 2 रोज़ में हज़ारों अफराद के लिए हर उस नेमत का एहतमाम किया गया जो आम दिनों में साहिब हैसियत शख्स अपने अजीज़ व अकारिब के लिए करता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। शोहदाए करबला की इस साले स्वाब के लिए लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर वसी लंगर का एहतमाम किया जाता है। मैं लाहौर के इलाका समनाबाद की जिना ग्राउंड में मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन फैसल आपको दिखाएगा जो मंजर है। सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं। दस्तरखान इस किस्म का सजा हुआ कि जैसे कोई बहुत बड़ा एहतमाम किया होगा। हर साल इसी तरह किया जाता है। लोगों को टेबल, कुर्सियाँ, मेज़ पर उठाकर एहतमाम के दौरान खाना खिलाया जाता है, जिसमें लविश खाने बहुत एहतमाम के साथ, अकीदत के साथ ये सब कुछ बनाया जाता है। बनाने वाले कौन है? लाहौर के अंदर बैरिस्टर साहब हैं, वकला बरादरी से इनका ताल्लुक है और बहुत एहतमाम के बाद ये लाहौर में इतना बड़ा वसी इंतज़ाम करते हैं। इमाम अली मुकाम के हजूर और अपने रसूल के हजूर ये एक नजराना अकीदत है हम सबका। और ये 36वीं न्याज़ हुसैन है जी। 89 से सिलसिला शुरू हुआ और वैसे तो हम इनके सारे दिन, लेकिन न्याज़ इमाम हुसैन और रसूल पाक का 12 रबीउल अव्वल ये इसी ग्राउंड में हम तमाम करते हैं 36 साल से। 2 दिन ये सिलसिला जारी रहता है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं। इसके अलावा पूरे अहले इलाका इन्वाइटेड है। यहाँ पे लोग आई जा रहे हैं। खाना खाने के बाद यहाँ से इज्जत के साथ यहाँ से रुखसत होते हैं और इनके लिए भी दुआ करते हैं। और ख़ास तौर पे इमाम अली मुकाम के लिए जिनके साले सवाब के लिए एहतमाम किया जाता है उनके लिए भी दुआ करते हैं। और ये सिलसिला इसी तरह 36 सालों से जारी सारी है। जी शुक्रिया अली।
امام بارگاہ گلستان زہرا ایبٹ روڈ پر مجلس اور تسبیح کی زیارت کے لیے زائرین کی آمد شہدائے کربلا کی یاد میں دودھ، شربت، پانی کی سبیلوں کا اہتمام کیا گیا۔ عقیدت مندوں کی جانب سے لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ امام بارگاہ گلستان زہرا ایبٹ روڈ پر مجلس اور تسبیح کی زیارت کرائی گئی۔ زائرین کی کثیر تعداد نے تسبیح کی زیارت کی۔ شہدائے کربلا کی یاد میں دودھ اور مشروبات کی سبیلیں لگائی گئی۔ لنگر کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ زائرین میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ عقیدت مندوں کا کہنا تھا کہ یوم عاشور پر شہدائے کربلا کی پیاس کو یاد کرتے ہوئے سبیلوں اور لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ امام حسین کی یاد میں ہم نے شبیلیں لگائی ہوئی ہیں اور انہی کی یاد میں ہم سب کچھ یہ کر رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں، زائرین آتے ہیں، زیارت کرنے آتے ہیں۔ امام بارگاہ گلستان زہرا میں تسبیح کی زیارت کا سلسلہ شام تک جاری رہا۔ کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ لاہور سمیت ملک بھر میں یوم عاشور عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے کہ امام حسین اور ان کے وفادار ساتھی ظلم و جبر کے خلاف ڈٹ گئے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ نواسۂ رسول نے اپنے اور اپنے رفقا کے جانوں کا نذرانہ دے کر حق کو حقیقی فتح سے سرفراز کیا۔ صدر، وزیر اعظم، گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے یوم عاشور پر قوم کے نام پیغام۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ یوم عاشور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی میدان کربلا میں شہادت کی یاد تازہ کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے وفادار ساتھی ظلم اور جبر کے خلاف ڈٹ گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں امت مسلمہ کے لیے عظیم درس ہے۔ اللہ ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی سے نوازے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں یزید کی جابرانہ حکومت کے خلاف جرأت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آج ہمیں بھی اس عزم کا اعادہ کرنا ہے کہ امت مسلمہ کو ہمیشہ حق و صداقت پر ڈٹے رہنا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ جب بھی باطل کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کا ذکر آئے گا تو تاریخ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا کی جرأت، بہادری اور لازوال قربانیوں کو یاد کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا کہ میدان کربلا میں دی گئی قربانیاں اہل ایمان کے جذبات کو امتحان اور ابتلا کے وقت جلا بخشتی ہیں۔ آج کشمیری اور فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کو بھی آزمائشوں اور مصائب کا سامنا ہے۔ واقعہ کربلا سے سبق سیکھتے ہوئے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرنے اور ظلم و جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق سمیت پنجاب کابینہ کے دیگر ارکان کا اپنے پیغام میں کہنا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی اور رفقا کی جانوں کی قربانی دے کر رہتی دنیا تک باطل کی حمایت سے انکار کرنے کا سنہری اصول دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں باندی پی ٹی آئی کے 3 مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج کرنے کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ جسٹس شہرام سرور چودھری اور جسٹس امجد رفیق پر مشتمل 2 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے 3 مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج کرنے کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ جسٹس شہرام سرور چودھری اور جسٹس امجد رفیق پر مشتمل 2 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج کرنے کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ جسٹس شہرام سرور چودھری اور جسٹس امجد رفیق پر مشتمل 2 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا۔ امیر جماعت اسلامی وسطی پنجاب محمد جاوید قصوری کی زیر صدارت لاہور کے علماء کا اجلاس۔ علماء کرام نے 26 جولائی کو ڈی چوک اسلام آباد میں ہونے والے دھرنے کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی وسطی پنجاب محمد جاوید قصوری کی زیر صدارت علماء کا اجلاس۔ علماء کرام نے 26 جولائی کو اسلام آباد میں ہونے والے جماعت اسلامی کے دھرنے کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ جاوید قصوری کا کہنا ہے کہ ملک و قوم کو درپیش مسائل نے ہر طبقے کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی اپیل پر مہنگی بجلی اور ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف 26 جولائی کو اسلام آباد میں تاریخی دھرنا دیں گے اور بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ ہوگا۔ ہمارا دھرنا پرامن اور مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا۔ 26 جولائی کو اسلام آباد میں حکومت کے ظلم اور استحصال کے خلاف اور ان حکمرانوں کی نالائکیوں کے خلاف، امریکہ کی غلامی اور IMF کی غلامی کے خلاف جماعت اسلامی کے امیر جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی طرف سے جس دھرنے اور احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، دھرنے کی تائید کی ہے
اور اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ محمد جاوید قصوری نے مزید کہا کہ ہر چیز کی قیمت 3 گنا تک بڑھ گئی ہے۔ ٹیکسوں کے ظالمانہ نظام نے عوام سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ لوگ ظالمانہ نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ ملک کی امید کو بحال کریں گے، ہم اپنی قوم کے اندر اعتماد پیدا کریں گے، ہم اپنی قوم کو انشاءاللہ اس ظلم اور استحصال کے نظام سے نجات دلائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی وسطی پنجاب محمد جاوید قصوری کا مزید کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے عوام کی خدمت کرنے کے بجائے اپنی تجوریاں بھریں۔ کیمرامین محمد زہیب کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ 10ویں محرم الحرام کا جلوس اختتام پذیر ہونے کے بعد تمام راستوں کو کھول دیا گیا۔ داتا دربار گاہ میں شاہ MAO کالج اور جین مندر کے طرف میں لگائے گئے کنٹینرز کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ٹریفک پھر سے رواں دواں ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں شاہزیب شہزاد سے۔ جی شاہزیب بتائیے گا۔ جی بالکل، 10ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہونے کے بعد تمام تر راستوں کو کھول دیا گیا ہے۔ جلوس کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے مختلف مقامات پر جو ہے کنٹینر لگائے گئے تھے اور ٹینٹ لگائے گئے تھے اور ٹریفک کو مختلف ڈائریکشنز کے اوپر ڈائیورٹ کیا گیا تھا تاکہ جلوس کو مکمل طور پہ سیکیورٹی فراہم کی جا سکے۔ اس کے بعد جلوس اختتام پذیر ہونے کے بعد تمام تر راستے کھول دیے گئے ہیں۔ آپ کو میرے کیمرامین دکھا سکیں کہ یہاں سے کچھ ہی قدم کے فاصلے پہ کربلا گاہ میں شاہ ہے اور داتا دربار سے MAO کالج جانے والا راستہ بھی کھول دیا گیا ہے۔ MAO کالج سے داتا دربار جانے والا راستہ بھی عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ جہاں جہاں پہ کنٹینرز لگائے گئے تھے ان کنٹینرز کو ہٹایا جا رہا ہے۔ جین مندر کے اطراف میں بھی دیکھا گیا تھا کہ ٹینٹ اور کنٹینرز لگائے گئے تھے، وہ بھی ہٹا دیے گئے ہیں اور تمام تر راستوں کو پھر سے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ شکریہ شاہزیب۔ مہنگائی سے ستائے عوام کو حکومت کی جانب سے ایک اور جھٹکا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے عوام پریشان۔ 9 روپے 99 پیسے اضافے کے بعد فی لیٹر پیٹرول 275 روپے کا ہو گیا، جبکہ 6 روپے 18 پیسے اضافے کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 283 روپے تک جا پہنچی ہے۔ غریب آدمی جائے تو جائے کہاں؟ حکومت کی جانب سے ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ۔ 9 روپے 99 پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 275 روپے مقرر اور 6 روپے 18 پیسے اضافے کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 283 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ بجلی کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کی چیخیں نکلوا دی۔ کہتے ہیں حکومت آمدنی میں اضافہ نہیں کر رہی مگر مہنگائی میں بلا ناغہ اضافہ کر رہی ہے۔ غریب بندے کے لیے تو مطلب پیٹرول بم بھی ہے بیسیکلی، تو باقی یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ بچوں کی فیسیں ہیں، اسکول ہے، مجبوری پھر کام کرنا پڑتا ہے ہمیں۔ اس بار پھر ہم 9 روپے پیٹرول میں بڑھ گیا ہے اور ڈیزل بھی 6 روپے بڑھ گیا ہے، کیا کریں؟ عوام نے حکمرانوں سے اپیل کی ہے کہ اگر ان سے حکومت نہیں سنبھالی جاتی تو اس کو خیر بات کہہ دیں مگر غریب پر مہنگائی کا بوجھ نہ ڈالیں۔ تعمیراتی سامان مہنگا، کنسٹرکشن کے اخراجات بڑھنے سے ترقیاتی کاموں کی لاگت میں 25% تک اضافہ ہو گیا ہے۔ لاہور میں مین سیوریج لائنوں کی تبدیلی پر اب 2 ارب روپے سے زائد خرچ آئے گا۔ بجٹ آنے کے بعد تعمیراتی سامان کی قیمتوں میں اضافہ، ترقیاتی کاموں کی لاگت 25% تک بڑھ گئی۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے نئے MRS ریٹ جاری۔ پنجاب حکومت کو ترقیاتی کاموں کے نظرثانی شدہ PC1 جمع کرائے جائیں گے۔ سیوریج، واٹر سپلائی، سڑکیں، فلائی اوور اور انڈر پاسز کی لاگت میں 20% تک اضافہ ہوگا۔ لاہور کی 20 مرکزی سیوریج لائنوں کی تبدیلی پر 10 ارب 51 کروڑ 74 لاکھ روپے کا تخمینہ تھا۔ بلڈنگ مٹیریل کی قیمتیں بڑھنے کے بعد لاگت 12 ارب 75 کروڑ 80 لاکھ روپے تک جا پہنچے گی۔ خیابان فردوسی جوہر ٹاؤن سیوریج لائن اب 1 ارب 90 کروڑ روپے کی بجائے 2 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت سے تبدیل ہوگی۔ واسا کی جانب سے ریوائزڈ PC1 کی تیاری کے بعد 30 جولائی سے قبل متعلقہ فارمز کو ارسال کیے جائیں گے۔ حکومت نے عوام پر پھر بجلی گرا دی ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے تک اضافہ۔ پاور ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ عوام کہتے ہیں کہ آئے روز بجلی کی قیمت میں اضافہ وبال جان بن چکا ہے۔ بجلی کی قیمت بڑی مصیبت، حکومت نے عوام پر پھر بجلی گرا دی۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے تک اضافہ۔ پاور ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 200 یونٹ والے صارفین کو 3 ماہ کے لیے اضافے سے استثنا مل گیا۔ گھریلو صارفین کے لیے فی یونٹ ٹیرف بغیر ٹیکسوں کے 48 روپے 84 پیسے تک پہنچ گیا۔ ماہانہ 201 سے 300 یونٹ تک کے ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے اضافہ۔ نیا ٹیرف 34 روپے 26 پیسے فی یونٹ ہو گیا۔ 300
301 से 400 यूनिट वालों का टैरिफ 7 रुपए 2 पैसे बढ़कर 39 रुपए 15 पैसे फी यूनिट तक पहुंच गया। 401 से 500 यूनिट वालों के टैरिफ में 6 रुपए 12 पैसे का इजाफा, नया टैरिफ 41 रुपए 36 पैसे फी यूनिट हो गया। बिजली कीमत में इजाफा अवाम पर बम बनकर गिरा। अवाम कहते हैं बिजली के बिल अदा करें या बच्चों का पेट पालें। बिजली का बिल अदा करने के लिए घर का सामान तक फरोख्त करने की नौबत आ गई है। मैं रोज ਦਾ 500-700 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਚਨ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 35000 22000 12000। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਡਾ गैस ਦਾ और पानी ਦਾ ਸਾਨੂੰ पागल कर देता है। मैं रिक्शा चलाता हूँ, दिन की दिहाड़ी 500-600 रुपये पकड़ता हूँ, लेकिन बिजली का बिल अभी 200 से 1 यूनिट भी ऊपर हो जाए तो 10,000 से ज्यादा बिल पे करना पड़ता है। अवाम का मजीद कहना है कि मौजूदा हुकूमत में अवाम को हर रोज महंगाई का एक नया चैलेंज दरपेश है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़।